اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ فرمایا لوگو، تحقیق تمہارے پاس نصیحت نامہ آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید کی 4 صفات بیان فرمائیں، کل میں نے ان کی تفصیل عرض کی تھی۔ اس میں جو فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ تمہاری روحانی بیماریوں کی شفا جو ہے وہ اس قرآن کے اندر ہے، کہ جس طرح جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اس طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، اور ہر قسم کی نافرمانی اور ہر قسم کا گناہ یہ ہماری روح کی بیماری ہے۔ ان بیماریوں سے اگر بچنا ہے اور ان بیماریوں کو دور کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے ہمیں شفا حاصل ہوگی۔ یعنی قرآن کے اندر جو احکامات آئے، جن برائیوں سے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، کہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے ان سے بچیں گے تو ان بیماریوں سے ہمیں شفا مل جائے گی۔ اور روحانی بیماریوں میں سب سے زیادہ بیماریاں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر زبان کی حفاظت کا حکم دیا کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ صبح جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، بزبان حال وہ کہتے ہیں کہ بھئی تو ٹھیک رہنا آج، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹھیک نہ رہی، تو نے کوئی غلط سلط بولا تو پھر سزا تو ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ کہ لڑائی جھگڑے میں یا گالی گلوچ میں یا لان تان میں یا کوئی بھی زبان سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، زبان غلط بولتی ہے تو پھر سزا دنیا میں بھی اگر کوئی سزا ملے یا آخرت میں بھی ملے گی تو سزا تو باقی اعضاء کو بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے باقی سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ زبان سے کوئی ایک جملہ اور ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ جملہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی فرمایا بندہ ایک جملہ بولتا ہے زبان سے اور وہ جملہ اللہ کو اتنا ناپسند آتا ہے، اللہ اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کے ساتھ ناراضگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلتا ہے تو فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو ہی زبان سے کوئی لفظ نکلا فرشتہ اسی وقت لکھ لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو بڑے عزت دار ہیں اور لکھنے والے ہیں، جو تم بولتے ہو جو کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے عرض کیا من نجات، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں، کون سا عمل کریں تو ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہ بہت سارے گناہوں کا تعلق چونکہ زبان کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ،
جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزتوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرو اور وقت پر ادا کر دو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتیاں کرنے سے روک کر رکھو۔ یہ 6 کام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 6 کام تم کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس سے بھی مختصر آپ نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی اور 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کی، کہ ان 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو واقعی ہم دیکھیں اگر کہ بہت سارے گناہوں کا تعلق انہی 2 چیزوں کے ساتھ ہے، اگر یہ ان پر ہم قابو پا لیں، غلط استعمال نہ ہو زبان اور شرمگاہ کا، تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہی زبان جو ہے یہ بسا اوقات ایک جملہ ایسا نکلتا ہے کہ وہ جملہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اور اللہ جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت، جب زبان کی حفاظت ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جھوٹ بولنا، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، لان تان، تانا دینا، کسی کے خلاف کوئی باتیں کرنا، اس طرح کے جتنے بھی گناہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور خاص طور پہ پھر اس میں سب سے جو بڑا ہے وہ ہے جھوٹ۔ بہت سارے یعنی جھوٹ کی بھی پھر کئی قسمیں، اور ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ بسا اوقات وقتی طور پر ایسے لگتا ہے ہمیں کہ ہم جھوٹ بول کے ہم نے کوئی بڑا فائدہ کر لیا، بڑی کمائی کر لی، یا کوئی جھوٹ بول لیا اور وقتی طور پر ہم کسی نقصان سے بچ گئے، لیکن نہیں، حقیقت میں جھوٹ بول کے ہم بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی نقصان تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں، وہ کسی اور مصیبت کی شکل میں ہم پر اس کا نقصان آ جاتا ہے، ہمیں وہ بھگتنی پڑتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور سچ بولنے سے اللہ رب العزت نجات عطا فرماتے ہیں کہ بسا اوقات سچ بولا تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن وہ نقصان ہماری نظروں میں ہوگا، حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہوگا، عارضی اگر ہوا بھی تو عارضی نقصان ہوگا، حقیقی اور دائمی جو فائدہ ہوگا وہ سچ بولنے سے بعد میں ہمیں ضرور کسی نہ کسی شکل میں حاصل ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بولو گے تو سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گا، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے کاغذوں میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سب سے سچا ہے۔ اور فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمہیں بدکاری اور گناہ کی طرف لے کر جائے گا، کہ ایک جھوٹ کو پھر ہمیں ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کئی اور گناہ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ثابت وہ پھر نہیں ہوتا اور وہ گناہ ہمارے سر اور آ جاتے ہیں۔ یہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، اور برائی اور بدکاری تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اور فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں اس کو پکا ہی کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹا شخص۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان الصدق طمانینۃ، سچ بولنے میں اطمینان ہے، سکون ہے، طمانینت ہے، اور جھوٹ کے اندر شک اور ریب ہے، شک اور شبہ ہے، کہ جھوٹ بولنے سے بظاہر تو لگے گا بول لیا ہے، لیکن اگر اندر ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے نا، اگر ہمارا ضمیر مر نہیں چکا گناہ کر کر کے، تو پھر ضمیر جو ہے وہ ضرور جو
کہے گا، جھنجھوڑے گا کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہوا جو جھوٹ بولا گیا، اور اگر سچ بولیں گے تو ضمیر بھی مطمئن ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، خیر ہے تھوڑا بہت اگر کوئی نقصان ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے سچ بولا ہے۔ تو حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو گھر لے کر دوں گا جو بندہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور دوسرا فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے درمیان میں اس شخص کو گھر لے کر دوں گا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق کر رہا ہو، مذاق میں بھی جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آپ نے فرمایا میں جنت کے درمیان میں اس کو گھر لے کر دوں گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں میں اس شخص کو گھر لے کر دوں گا لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، اس کو جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو گھر لے کر دوں گا۔ تو یہ اتنی بڑی ضمانت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، تو یہ اسی وقت ہوگا جب یہ کام ہم کریں۔ یہ کام بھی تو چھوٹے نہیں ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ مذاق کے اندر بھی بندہ جھوٹ نہ بولے، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ یہ جیسے ہم سارے کر رہے ہیں جھوٹے لطیفے سنانا، جتنے بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے 3 دفعہ ہلاکت کا ذکر فرمایا، ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے والوں پر آپ نے فرمایا 3 دفعہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان من افر الفرا ان یری عینیہ ما لم تریا، جھوٹ کی ایک قسم آپ نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان یہ بھی ہے کہ ایک بندے کی آنکھوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھی۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ اس کو خواب آیا کوئی نہیں، ویسے ہی اس نے کہانی بنا کر سنا دی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، یا ایک جگہ وہ گیا کوئی نہیں، کسی ملک میں یا کسی علاقے میں وہ گیا کوئی نہیں، وہ چیز اس نے دیکھی ہے کوئی نہیں، لیکن جب بیٹھا لوگ باقی سنا رہے تھے میں اس ملک میں گیا، میں اس ملک میں گیا، اس نے کہا میں بھی گیا تو کوئی نہیں لیکن اب بتانا تو پڑے گا کہ میں بھی کسی ملک میں گیا تھا۔ تو اس طرح ایک چیز جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی اور وہ اپنی آنکھوں کو دکھائے اور یہ باور کرائے اور بتائے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، یا میں فلاں جگہ گیا تھا، تو فرمایا یہ ان من افر الفرا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا بہتان گویا کہ اپنے اوپر ہی باندھ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا حالانکہ کیا کوئی نہیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ جیسے ہم مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، نبی الاسلام نے ہر موڑ پہ ہر موقع پر رہنمائی فرمائی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے رشتہ دار کے گھر تھے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، تعال ادھر آؤ میں تجھے کھجور دوں، یا اس نے مطلقاً کہا میں تجھے کوئی چیز دوں، جس طرح ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے وہ آواز دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ یہ دیکھے میرے پاس کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا، یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ بھئی تو نے ویسے ہی بلایا، تیرے پاس چیز ہے تو کوئی نہیں تھی اس کو دینے کے لیے۔ تو اس لیے ہم تو دیکھ لیں کہ ہر وقت جو ہے ہماری زبان پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، خاص طور پہ موبائل پہ بہت جھوٹ بول رہے ہوتے کہاں ہیں اور بتاتے کہاں ہیں۔ تو پھر جھوٹ میں سے بعض وہ جھوٹ ہیں جن کا تعلق صرف اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، میرا کوئی نقصان ہو یعنی نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اگر تو کوئی ایسا جھوٹ ہے کہ میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی نقصان ہو رہا ہے، مثلا ایک بندہ دھوکے باز ہے،
وہ لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، تو میرے بارے مجھ سے جب مشورہ لیا گیا کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں یا نہ کروں، تو اس ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امانت دار ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو حق سچ ہے وہ بتائے۔ تو اگر میں مشورہ دے دوں نہیں بڑا اچھا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دھوکے والی بات نہیں، تو اب میں جھوٹ بول کر اس کی تعریف کر رہا ہوں جھوٹی کہ یہ ٹھیک کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے کہنے پر اگر کوئی آپ میں سے اس کے ساتھ کوئی کام کاج کرے گا، کاروبار کرے گا، تو اس کو بھی دھوکا ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر میرے جھوٹ بولنے سے کسی اور کو نقصان ہے تو اس جھوٹ میں پھر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی معاملہ آ گیا کہ اللہ سے تو معافی مانگنی ہے، لیکن میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر کسی اور کا نقصان ہے پھر اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اس طرح جھوٹ کی آج کل جتنی نئی نئی قسمیں آ گئی ہیں، نئے نئے طریقے آ گئے ہیں جھوٹ بولنے کے، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سچ کو ایک موقع پر سچ بولا اور سچ کو لازم پکڑا تو اللہ رب العزت نے اس سچ کی وجہ سے مجھے اتنا نوازا کہ اللہ رب العزت نے میرے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کر دی۔ وہ واقعہ یہ کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، یہ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا تھا، آخری جہادوں میں سے سن 9 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی سارے تیاری کرو، دشمن بڑا طاقتور ہے، فوج ان کی رومیوں کی بڑی زیادہ ہے، سفر بھی لمبا ہے، تو سارے تیاری کرو۔ اور اسی غزوے میں تیاری کے اندر پھر آپ نے چندے کا بھی اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان نے بے شمار مال و دولت نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، باقی صحابہ کرام جتنا جتنا دے سکتے تھے وہ دیتے رہے، تیاری ہوئی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی ان دنوں بڑا مال تھا، سواریاں بھی موجود تھیں، تو آپ نے اعلان فرمایا تیاری کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے تیاری کر لیتے ہیں، تو آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، اس طرح دن گزرتے گئے لیکن میں تیاری نہ کر سکا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر چل پڑے۔ قافلے لے کر جب چل پڑے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ پہلے جب کسی جہاد اور غزوے میں جانا ہوتا تو پہلے آپ توریہ فرمایا کرتے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفرم نہیں بتاتے تھے پہلے کہ بھی ہم نے کس طرف جانا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ منافقین کافروں کو نہ بتا دیں، آگے خبر پہلے نہ پہنچ جائے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے توریہ بھی نہیں فرمایا، چونکہ معاملہ یہ جہاد ذرا سخت تھا، دشمن طاقتور تھا، اس لیے آپ نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا کہ بھئی روم کی طرف جانا ہے، تبوک میں جانا ہے، سارے تیاری کرو۔ بہرحال تیاری کر کے قافلہ چل پڑا۔ مدینہ سے باہر جب نکلے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی شہر سے باہر نکل کر آپ وہاں ٹھہرتے، باقیوں کا انتظار کرتے، جب سب آ جاتے تو پھر چل پڑتے۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اسی میں تھا کہ میرے پاس تو سواری موجود ہے، تو میں تو کسی بھی وقت سواری پہ بیٹھ کے چل پڑوں گا اور جا کے مل جاؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نہ جا سکا، سستی ہو گئی، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، نہ جا سکا۔ نبی علیہ السلام قافلہ لے کر چل پڑے۔ آگے جب تبوک میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی ما فعل کعب، وہ کعب کا کیا بنا ہے، وہ نہیں نظر آ رہا۔ حالانکہ حضرت کعب فرماتے ہیں وہ تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، تو اگر کوئی غیر حاضر ہونا چاہتا تو وہ ہو سکتا تھا، پتہ بھی نہیں چلنا تھا، اللہ اگر نہ بتاتا تو نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن خاص بندے پھر خاص ہی ہوتے ہیں، کسی خاص کے بارے میں آپ پوچھ سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بھی کعب کا کیا بنا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانے کوئی شاید کوئی اس کی کوئی مجبوری بن گئی ہوگی۔ بہرحال آپ خاموش ہو گئے۔ آگے رومیوں کے ساتھ جہاد تو کوئی نہ ہوا، رومی ڈر گئے، وہ میدان میں آئے ہی کوئی نہ۔ 20 دن آپ نے انتظار کیا لیکن وہ میدان میں نہ آئے اور ان کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس میں وہ ہمت ہار گئے جو انہوں نے پہلے بڑا شور ڈالا ہوا تھا، لیکن اب ان کی ہمت نہ ہوئی نبی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی۔ قافلہ واپس آ گیا۔ واپس جب آنے لگا تھا، مدینہ کے قریب پہنچا، تو اب حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا بھی اب کیا بنے گا، کیا بہانہ بناؤں گا، کیا کہوں گا، نبی علیہ السلام پوچھیں گے بھئی کیوں نہیں گیا؟ تو کبھی میرے دل میں یہ آتا کہ یہ بہانہ بنا لوں، کبھی وہ بہانہ بنا لوں، کبھی کسی سے مشورہ کرتا، کبھی کسی سے مشورہ کرتا۔
لیکن بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولوں گا۔ خیر ہے، کوئی تھوڑی بہت دیر نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے، پھر معافی مانگ لوں گا، اللہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ جھوٹ نہیں میں بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے واپس، آپ کی عادت مبارکہ تھی سفر سے جب واپس آتے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو آپ جب مسجد میں آئے تو اب وہ جو منافقین جو نہیں گئے تھے جہاد میں، حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام چلے گئے تھے لشکر لے کر، تو میں گھر سے باہر نکلتا تو دیکھتا سارے منافق ہی یا کوئی جو معذور ہیں وہ ہیں، تو میں اس میں بھی بڑا پریشان ہوتا کہ بھئی یہ میں نے کیا کیا، سارے چلے گئے ہیں لیکن میں نہیں جا سکا۔ تو اب منافقین آئے نبی علیہ السلام سے بہانے پیش کرنے لگے، قسمیں اٹھانے لگے کہ یا رسول اللہ میری فلاں مجبوری تھی، فلاں عذر تھا، فلاں مجبوری تھی۔ آپ کہتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت کعب آئے، آپ نے پوچھا ہاں بھئی کعب تجھے کیا مسئلہ تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ کیا تیرے پاس مال نہیں تھا؟ جی یا رسول اللہ تھا۔ سواری نہیں تھی؟ جی یا رسول اللہ 2 سواریاں تھیں۔ پھر کیوں نہیں گیا؟ بس یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی، کوئی بہانہ نہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں، حالانکہ آپ نے فرمایا میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بولنے کا بڑا سلیقہ دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بہانہ بھی میں بناتا تو میں ایسے لفظوں سے بناتا کہ آپ کو یقین آ جاتا، لیکن مجھے اندر سے ڈر تھا کہ اب تو راضی ہو جائیں گے اگر میں جھوٹ بول دوں، لیکن اللہ نبی علیہ السلام کو بتا دے گا تو پھر میرا کیا بنے گا، پھر زیادہ ناراضگی والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے، حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے سچ بولا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم جاؤ، اب تمہارا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ باقی صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں باقی صحابہ کرام نے مجھے کہا کہ بھئی یار تو بھی کوئی بہانہ بنا لیتا، جس طرح باقیوں نے بنایا تم بھی بنا لیتا، نبی علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ لیتے تیرے بارے میں تو اللہ معاف کر دیتے۔ اس حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بہرحال پھر حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جیسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ کوئی اور بھی بندے ہیں کہ جو بغیر مجبوری یعنی بغیر عذر کے نہیں گئے ہوں؟ بتایا گیا ہاں 2 بندے اور ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربی، وہ دونوں بوڑھے تھے، میں نوجوان تھا۔ آپ نے، حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، اگر جس طرح وہ بھگتیں گے تو میں بھی بھگت لوں گا، دیکھو اب کیا بنتا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا، سارے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ان 3 بندوں کے ساتھ کوئی بندہ سلام دعا نہ کرے، بولنے سے منع کر دیا، سلام لینے تک سے منع کر دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام دعا کچھ نہ کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑے پریشان، یہ کیا بنا؟ وہ باقی دونوں تو بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ کے رونے لگ گئے، میں باہر بھی نکلتا لوگوں سے سلام لیتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، کسی سے کوئی بات چیت کرتا وہ آگے خاموش ہو جاتا، کسی کی طرح میں منہ کرتا وہ منہ پھیر لیتا۔ آخر نبی علیہ السلام کا حکم تھا، نبی علیہ السلام نے جو آرڈر دیا تو اس آرڈر پہ ایسے عمل ہوا کہ کوئی رشتہ دار ہیں میرے وہ بھی میرے ساتھ کلام نہیں کر رہے، میرے یار دوست جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرا چچا زاد تھا حضرت ابو قتادہ، اس کا ساتھ ہی میرے گھر کے ساتھ ہی باغ تھا، میں اس کی دیوار پہ چڑھا اور جا کر اس کو سلام کیا، 3 دفعہ اس کو سلام کیا لیکن اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا ابو قتادہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا کہ کیا میں سچا مسلمان نہیں ہوں؟ کیا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا ہے۔ میں انہی دنوں، حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد میں جاتا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو میں ان کے قریب جا کر اونچی آواز سے کہتا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے باقیوں کو تو منع کیا ہوا تھا کہ سلام کا جواب نہیں دینا، تو میں چیک کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں قریب جا کر السلام علیکم کہتا اور پھر آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا تو مجھے لگتا کہ آپ ہونٹ مبارک ہلا رہے ہیں، اونچی آواز سے نہیں آہستہ آواز سے جواب دے رہے ہیں۔ تو میں نے دل میں کہا خیر ہے، وہ لگتا ہے اوپر اوپر سے ہی ناراض ہے، اندر سے ٹھیک ہے۔
اسی طرح میں مسجد میں جاتا تو جان بوجھ کر نبی پاک کے قریب جا کر جو ہے نا نفل شروع کر دیتا، نماز شروع کر دیتا، اور میں کن انکھیوں سے دیکھتا نبی پاک کی طرف کہ نبی پاک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے۔ تو جب میں دیکھتا تو پہلے نبی پاک مجھے دیکھ رہے ہوتے، جب میں دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا، بالآخر 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد آپ نے پیغام بھیج دیا، بھئی ان تینوں کو کہو اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، اپنی بیویوں کے بھی قریب جانے کی اجازت نہیں، اور پریشان۔ بالآخر 10 دن اور گزر گئے۔ 10 دن جب یعنی 50 دن گزر گئے تو 50ویں دن جا کر پھر اللہ کی طرف سے ہم روتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، تو بالآخر اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، سورہ توبہ کی آیات، کہ ان لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ وہی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام اس رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن مالک کی رشتہ دار بھی تھیں، تو آپ پر وہی نازل ہوئی۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی کو وہی سنائی کہ بھئی خوشی کی خبر ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ابھی جا کر بتا کے آؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہ جاؤ، ابھی ویسے پھر شور مچ جائے گا، خوشی کے مارے جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو جائے گا، بھی رہنے دو۔ آپ صبح اٹھے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جب یہ آپ نے اعلان کیا تو اب پھر وہ صحابہ کرام ان کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میرے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے جا کر میں خوشخبری دوں، اور اتنے میں ایک بندہ ایک پہاڑی پر چڑھ گیا، اور پہاڑی پر چڑھ کر اس نے اونچی آواز سے ادھر سے ہی مجھے خوشخبری دے دی، یا کعب ابن مالک ابشر، خوشخبری ہو تجھے یا کعب ابن مالک۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہا تھا، تو جو ہی میں نے آواز سنی تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، میں سمجھ گیا کہ بھئی جو ہے نا میری توبہ قبول ہو گئی۔ پھر وہی آواز دینے والا گھر بھی پہنچا، سب سے پہلے اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی، تو میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں تھا، جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی میں نے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے خوشی کے اندر کہ یہی طرح ہدیہ اور تحفہ۔ پھر میں نے اپنے ابو قتادہ یعنی اپنے چچا زاد سے کپڑے عاریتاً مانگے، ادھار کپڑے مانگے، اور وہ کپڑے پہن کر میں مسجد میں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجھے دیکھ کر آپ مسکرا پڑے، تو آپ نے فرمایا کعب تجھے خوشخبری ہو، اور پھر آپ نے فرمایا کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے آج تک، آج والا یہ دن جو ہے یہ تیرے لیے سب سے بہترین دن ہے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرمائی اور تیرا تذکرہ قرآن میں کر دیا، قیامت تک تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا۔ تو حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارا جو ہوا ہے نا یہ صرف اور صرف سچ کی برکت سے ہوا ہے، میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں سچ بولوں گا، خیر ہے کوئی تھوڑی بہت ناراضگی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کوئی بہتری فیصلہ فرمائیں گے، اور واقعی اگر میں اسی طرح باقیوں کی طرح جھوٹ بول دیتا تو وقتی طور پر جو ہے وہ راضی ہو جاتے، بعد میں پتہ نہیں کیا بنتا، لیکن سچ میں اللہ نے اتنی نجات رکھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی عزتوں سے نواز دیا۔ اور پھر حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے اس دن نبی علیہ السلام سے دوبارہ عہد کیا کہ یا رسول اللہ پہلے تو پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی، لیکن اب میں دوبارہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہر وقت میں سچ کو لازم پکڑوں گا۔ جس طرح ہم جو پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے کہانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ جب چھوٹے بچے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے قمیض کے اندر 10 درہم سی دیے تھے، راستے میں وہ قافلے میں تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے جو ہے وہ جو کچھ تھا وہ لوٹا، لیکن وہ 10 درہم اندر سلے ہوئے تھے تو وہ نہیں ملے، تو انہوں نے خود بتا دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ اس نے کہا ہم نے تو تلاشی لی ہے لیکن ہمیں تو کوئی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا نہیں فلاں جگہ پہ میری والدہ نے جو ہے وہ ان کو سی دیا تھا، تو وہاں دیکھا تو واقعی موجود تھے۔ تو اس سچ کی برکت سے ان سارے ڈاکوؤں کو اللہ نے ہدایت دے دی کہ وہ کہنے لگے، پوچھا نا کہ بھئی تو ہمیں تو نہیں ملے تھے، تو نہ بتاتا؟ اس نے کہا نہیں میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے،
جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے۔ تو وقتی طور پر اگر ہم جھوٹ کے بعد جھوٹ بول لیں اور ہم سمجھے کہ اس میں کوئی فائدہ ہو گیا، وہ فائدہ نہیں، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سچ بولنے میں اگر وقتی طور پر نقصان ہوگا تو وہ نقصان نہیں ہے، وہ ہماری نظروں میں نقصان ہوگا، حقیقت میں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک مقام پر فرمایا نا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور درست اور سچی بات کہو، اور دوسرا سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے نا، کہ اگر سارے بیٹھے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی وہاں بیٹھیں گے تو جھوٹ ہی بولیں گے۔ تو لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جس ماحول میں جائیں تو ہم بھی اسی ماحول کے ہو جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں ہم اس ماحول کو بدلیں، کہ جس ماحول میں سارے بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اگر جائیں تو میرے جانے سے وہ سارے سچ بولنے والے بن جائیں۔ پھر مزہ تو تب ہے، کمال تو یہ ہے، اثر تو تب ہوگا نا اگر ویسے جو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم جا کر بیٹھیں اور ان کا اثر ہم پر ہو جائیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ ہمارا اثر ان پر ہونا چاہیے، یعنی کسی کا اثر لینا نہیں ہے، کسی سے متاثر نہیں ہونا بلکہ متاثر کرنا ہے۔ کیوں؟ یعنی وہ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہیں اور ہم خاموش ہو کر سنتے رہیں اور ہم سچ بولنے سے شرمائیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ڈٹائی سے کر رہے ہیں، اور جو نیکی کرنے والا ہے وہ شرما رہا ہے کہ میں کیسے نیکی کروں۔ یہ صورتحال، نیکی کرنے والے کو نہیں شرمانا چاہیے، گناہ کرنے والے کو شرمانا چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ بھئی میں گناہ کیوں کر رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو، اس ماحول میں بیٹھو تو اس ماحول کا بھی جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی